فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب میزان الحکمت کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے پیش کی جا رہی ہے، اور ہم نے صفحہ نمبر 27 تک پڑھ لیا تھا، جس کا عنوان تھا ہر عمل اگنے والا سبزہ ہے۔ اور اب ہم صفحہ نمبر 28 پہ آ گئے ہیں، جہاں پہ اس کا ہی انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے کہ ہر عمل اگنے والا سبزہ ہے۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 154 حضرت علی علیہ السلام کا ہے، اور تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 227 پہ تھا۔ اور یہ قول مؤلف ملاحظہ ہو میں، یعنی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، باب ہے عمل و جزا کا باہمی رابطہ، نیز باب ہے اللہ تعالیٰ انسان کے خود کو سدھارنے کی وجہ سے اس کی اولاد اور ہمسایوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آئے اب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے 2940 موضوع کا نمبر ہے، اور یہ ہے پابندی سے عمل کرنا۔ حدیث کا نمبر ہے 14292۔ پابندی اختیار کرو، پابندی کے ساتھ اعمال بجا لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے موت کے سوا اور کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام مستدرک الوسائل جلد اول صفحہ نمبر 15۔ 14293۔ اور اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے آثار اور ان کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کے مطابق عمل کرنے میں پابندی اختیار کرنا، خواہ عمل کم ہی ہو، اللہ کو زیادہ محبوب اور عاقبت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اس اجتہاد سے جو بدعتوں اور خواہشات کے اتباع کے بارے میں کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 216۔ روضۃ الکافی حدیث اول۔ اگلی حدیث ہے 14294، اور اس کا ترجمہ ہے یقین کی بنیاد پر قائم تھوڑا سا دائمی عمل اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس کثیر عمل سے جو بے یقینی سے کیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 214، اور جلد ہے اس کی 78 اور صفحہ نمبر ہے 198۔ 14295۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جسے ہمیشگی کے ساتھ انجام دیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام، کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 82 ہے۔ حدیث نمبر 2، بحار الانوار جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر ہے 216۔ اگلی حدیث ہے 14296۔ اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ کم ہی ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام، کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86 اور حدیث نمبر 3 ہے یہ۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 14297 پہ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ کسی عمل کو پابندی کے ساتھ انجام دیتا ہوں، خواہ وہ کم ہی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اور یہ کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 82 ہے۔ 14298۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میں کسی عمل پر ہمیشگی اختیار کروں،
حتیٰ کہ میرا نفس اس کا عادی ہو جائے۔ اگر وہ مجھ سے رات کو چھوٹ جائے تو دن میں اس کی قضا بجا لاؤں، اور اگر دن میں رہ جائے تو رات میں اس کی قضا بجا لاؤں۔ یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، مستدرک الوسائل، جلد اول، صفحہ نمبر 15۔ 14299 حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام کے نام وصیت سے اقتباس۔ اے میرے عزیز فرزند، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ طبیعت کی چستی اور سستی دونوں حالتوں میں عمل پر کاربند رہنا۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 77، 236 پیج۔ 14300 حدیث کا نمبر ہے، اور اس میں امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے رب کے سامنے اس حالت میں پیش ہوں کہ میرے اعمال معتدل ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 83۔ 14301 حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے آپ علیہ السلام محفوظ رکھتے تھے۔ رات کو اس پر نماز پڑھتے اور دن کو اسے بچھا کر اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے لگتے۔ حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، وہی اعمال اپناؤ جن کے بجا لانے کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تو نہیں اکتاتا بلکہ تم اکتا جاتے ہو۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ بجا لایا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ جب آل محمد علیہ السلام کوئی عمل بجا لاتے تو اس بات پر ثابت قدم رہتے۔ الترتیب والترہیب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 128۔ 14302 حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ محبوب تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جس پر پوری طرح کاربند رہا جائے، خواہ و مقدار میں کم ہی ہو۔ الترغیب و الترہیب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 130۔ عنوان نمبر ہے 2941، اور اس عنوان کا یہ عنوان ہے، عمل کرنے والا اس پر 1 سال تک کاربند رہے۔ آئیے اس سلسلے کی احادیث دیکھتے ہیں۔ 14303 ایسا کوئی فرض اپنے اوپر عائد نہ کر جسے تو 12 مہینے تک انجام نہ دے سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کافی کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 83۔ 14304 جو شخص کوئی عمل خیر بجا لانا چاہے اسے 1 سال تک اس پر کاربند رہنا چاہیے، اس سے پہلے اسے منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، مستدرک الوسائل، جلد اول، صفحہ نمبر 15۔ 14305 جو شخص کوئی عمل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس پر 1 سال تک کاربند رہے، اس کے بعد اگر چاہے تو اس سے منہ پھیر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل اللہ کی پسندیدگی میں آ جائے۔ امام جعفر صادق، کافی جلد 2، صفحہ نمبر 86۔ اقوال مؤلف ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ، جلد اول، صفحہ نمبر 70، اور باب ہے 21۔ اب جو عنوان ہے اس کا نمبر ہے 2946، اور اس کا یہ عنوان ہے نیک عمل کی پابندی کے فوائد۔ حدیث کا نمبر ہے 14306۔ نیک عمل پر ہمیشہ اختیار کرنے اور اس کی پابندی سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بری باتوں اور برے کاموں کو ترک کر دینا۔ نمبر 2، سبکی اور اوچھے پن سے دوری۔ نمبر 3، گناہوں کا ترک۔ نمبر 4، یقین۔ نمبر 5، نجات سے محبت۔ نمبر 6، رحمان یعنی خدا کی اطاعت۔ نمبر 7، برہان و دلیل کی عظمت۔
نمبر 8 شیطان سے اجتناب، نمبر 9 عادل کو قبول کرنا، نمبر 10 حق بات کہنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں عقل مند انسان نیک کاموں پر کاربند رہنے سے حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحت العقول، صفحہ نمبر 20۔ اگلا عنوان ہے 2943 اور اس کا عنوان ہے تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی کے ساتھ بجا لایا جائے۔ دل اکتا جاتے ہیں اور تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ کتنی مدت باقی ہے، لہٰذا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قدر عبادت کر سکتا ہے۔ جس قدر عبادت کر سکتا ہو اس پر ہمیشگی و پابندی اختیار کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ کم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر ہے 5316 اور یہ حدیث کا نمبر تھا 14307۔ اب ہم آ جاتے ہیں اگلی حدیث کے نمبر پہ، وہ ہے 14308۔ وہ تھوڑا عمل جس کو تو پابندی کے ساتھ بجا لائے اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس سے تو اکتا جاتا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے اور شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 169 ہے۔ اب آ جائیں اگلی حدیث پہ 14309 اور اس کا ترجمہ ہے اتنا عمل کرنے کی تکلیف کرو جسے بجا لانے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تو نہیں اکتاتا جبکہ تم اکتا جاتے ہو۔ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو پوری پابندی کے ساتھ بجا لائے، خواہ وہ کم ہی ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 5303 5299 5309، یعنی یہ حدیث کئی جگہ پر دہرائی ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، یعنی جن جگہوں پہ آپ کو یہ ملے گی عبادت اور باب عبادت اتنی کیا کرو جس کی طاقت رکھتے ہو۔ اب اگلے موضوع پہ آ جائیں 2944، قول سے زیادہ فعل اختیار کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 14310۔ عمل کم اور باتیں زیادہ کرنا فرومائیگی ہے، عمل زیادہ اور باتیں کم کرنا جمال و زینت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر حکم۔ اب اگلی حدیث پہ آ جائیں 14311۔ باتیں کم اور عمل زیادہ بہت بڑی فضیلت ہے، جبکہ عمل کم اور باتیں زیادہ کرنا بدترین بات ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر حکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، یہ حدیث 13974 ہے۔ اب اگلا موضوع ہے 2945، افضل ترین عمل۔ 14312، افضل ترین عمل سخت ترین عمل ہے۔ 14313، افضل ترین عمل وہ ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار کی جلد نمبر ہے 78، صفحہ نمبر 69، شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 83، نہج البلاغہ، حکمت 249۔ 14314 پہ جو حدیث ہے وہ ہے افضل ترین عمل وہ ہے جس سے رضائے الہی مطلوب ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ اگلی حدیث ہے 14315، افضل ترین عمل دامن حق کو تھامے رہنا ہے۔ یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے ہے۔ 14316، افضل ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو خواہ کم ہی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، تنبیہ الخواطر، صفحہ نمبر 56۔ 14317 پہ جو حدیث ہے وہ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور اچھی باتیں کرنا۔
کھانا کھلانا اور اچھی باتیں کرنا۔ بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 313۔ 14318 پہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کو جاننا اور دین میں فقہ کا علم حاصل کرنا۔ تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 66۔ 14319 اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے بعد مومن کو خوش کرنے سے بڑھ کر کوئی اور عمل افضل نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313۔ 14320 ترجمہ تم میں جو شخص عمل کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم ہے وہ رغبت کے لحاظ سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 136۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 14321 خلوص کے ساتھ ایمان، سچی پرہیزگاری اور یقین اعلیٰ ترین اعمال ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 14322 افضل ترین عمل اللہ پر ایمان، اس کی تصدیق، راہ خدا میں جہاد اور مقبول حج ہے۔ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ آسان کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، سخاوت اور حسن خلق ہے۔ اس سے بھی زیادہ آسان تر اللہ نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیا اس میں اس پر الزام نہ لگانا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاعمال حدیث نمبر 43639۔ اگلی حدیث ہے 14323 افضل ترین عمل ایسا ایمان ہے جس میں شک نہ ہو، ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہو، اور ایسا حج ہے جو قبول ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاعمال جلد نمبر حدیث ہے 43645، اعمالی صفحہ نمبر 59۔ اگلی حدیث ہے 14324 افضل ترین عمل نماز کو اس کے اوقات کے مطابق بجا لانا ہے، پھر والدین کے ساتھ نیکی، پھر یہ لوگ تیری زبان سے محفوظ رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاعمال حدیث نمبر 43653۔ 14325 ترجمہ ہے منصور بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی بر وقت ادائیگی۔ بہار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 45۔ 14326 ترجمہ ہے 3 صفتیں تمام اعمال میں افضل ہیں: اپنی طرف سے لوگوں کو انصاف پہنچانا، رضائے الہی کے لیے مومن بھائی سے غم گساری کرنا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہار الانوار جلد 93 صفحہ 151۔ 14327 اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یعنی تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس شخص کے عمل سب سے اچھے ہیں، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد تمہارے زیادہ عمل نہیں بلکہ یہ کہ تم میں کس شخص کے عمل سب سے اچھے ہیں، جبکہ اعمال کی اچھائی اللہ کا خوف، سچی نیت اور ڈر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کا یہ قول ہے، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 70 ہے اور صفحہ نمبر 230۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 14328۔ زبیری کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اے صاحب علم مجھے بتائیے کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا جس کے بغیر اللہ کسی اور چیز کو قبول نہ فرمائے۔ میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس اللہ پر ایمان جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، مرتبے کے لحاظ سے اعلیٰ، منزلت کے لحاظ سے اشرف اور حصے کے لحاظ سے بلند تر ہے۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے ایمان کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ یہ قول ہے، عمل ہے یا عمل کے بغیر قول ہے؟ فرمایا ایمان سارے کا سارا عمل ہے اور قول تھوڑا سا عمل ہے۔
یہ کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 ہے، حدیث اول ہے، اور صفحہ نمبر 39 ہے اور حدیث نمبر 7 ہے۔ اور قول مؤلف میں اگر آپ نے ملاحظہ کرنا ہو تو معروف عنوان ہے اور اس کا دوسرا باب ہے جابر حاکم کے سامنے عدل کی بات کرنا۔ 14329 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا تمہارا اپنے رب کو وحدہ لا شریک ماننا۔ پھر سوال ہوا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا اپنے خالق کے ساتھ کسی کو مشابہ قرار دینا۔ بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8، تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 335۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 14330۔ اللہ کے نزدیک محبوب عبادت مومن کو خوش کرنے سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 570۔ 14331 اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ خوشی ہے جو کسی مومن کو پہنچائے کہ اس سے اس کی بھوک اور پیاس اور اس کے رنج و غم دور ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 573۔ 14332 حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے رب سے سوال کیا پروردگارا کون سا عمل افضل ہے؟ خداوند عزوجل نے فرمایا میرے نزدیک مجھ پر توکل اور میری تقسیم پر راضی ہونے سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 21۔ اور قول مؤلف اگر ملاحظہ ہو تو یہ اطاعت عنوان ہے اور باب اس کا ہے افضل ترین اطاعت۔ نیز کنز الاعمال میں جلد نمبر 15 پہ صفحہ نمبر 948 تا صفحہ نمبر 951 افضل ترین عمل۔ نیز تفسیر نور الثقلین میں بھی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 380 اور حدیث نمبر 12، 13 اور 14 ہے۔ اب عنوان کا نمبر ہے 2946 جن لوگوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ 14333 اس کا نمبر ہے حدیث کا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیتیں فرمائی ان سے اقتباس: اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اعمال سے زیادہ اہتمام تقوی سے عمل کرنے کا ہونا چاہیے، کیونکہ تقوی کے ساتھ کوئی عمل قلیل یعنی کم نہیں رہتا، اور جو عمل قبول بارگاہ ہو جائے وہ کیوں کر قلیل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا بند عالم تو بس متقی لوگوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر ہے 86۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 14334۔ عقل مند کا تھوڑا سا عمل بھی قبول اور کئی گنا ہوتا ہے، جبکہ حوث پرست اور جاہل کا عمل لوٹا دیا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 301 ہے۔ 14335 تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا مگر وہ عمل جسے تم خلوص نیت کے ساتھ بجا لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ قول مؤلف اگر ملاحظہ ہو تو اخلاص عنوان ہے اور باب ہے اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ نیز دین عنوان ہے اور باب ہے وہ دین جس کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ نماز کی قبولیت کی شرائط اور اس کے بعد کے ابواب جن میں نیکی عنوان ہے اور باب ہے نیکی کی قبولیت کی علامتیں۔ اسی طرح سے تقوی میں باب ہے تقوی اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ اب آ جائیں اگلے موضوع پہ
2947 موضوع کا نمبر ہے اور اس کا عنوان ہے جن کے اعمال انہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ 14336 پر یہ حدیث ہے کہ اگر لوگ آسمان سے رد ہوتے ہوئے اعمال کو دیکھیں تو کہنے لگیں گے کہ خداوند عالم کسی کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 208۔ 14337 جس شخص میں 3 خوبیاں نہ ہوں اس کا عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 1، پرہیزگاری جو اسے اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ نمبر 2، اخلاق حسنہ جن سے لوگوں کی خاطر تواضع کرے اور ان سے نرمی سے پیش آئے۔ اور نمبر 3، بردباری جس سے جاہل کی جہالت کو روکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ بحار الانوار ہے اور جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 396 اور 422۔ 14338 اور ترجمہ ہے جس شخص میں 3 خوبیاں نہ ہوں اس کا عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 1، پرہیزگاری جو اسے اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ نمبر 2، علم جس سے وہ بے وقوفوں کی جہالت کا سدباب کرے۔ اور نمبر 3، عقل جس سے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحت العقول، صفحہ نمبر 14۔ 14339 حدیث کا نمبر ہے، اور اس نمبر پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں ایک یا سب موجود نہ ہوں تو اس کا عمل کسی شمار و حساب میں نہیں ہوتا۔ نمبر 1، تقویٰ جو اسے اللہ کی نافرمانی سے باز رکھے۔ حلم و بردباری جو اسے بے وقوف کی حماقت سے بچائے رکھے۔ یا نمبر 3، اخلاق جس کے ذریعے وہ لوگوں میں زندگی بسر کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار، جلد نمبر 71، صفحہ نمبر 394۔ 14340 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، 3 خوبیاں کسی شخص میں نہ ہوں تو اس کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ نمبر 1، پرہیزگاری جو اسے اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ نمبر 2، خلق جس سے وہ لوگوں کی خاطر تواضع کرے۔ اور نمبر 3، بردباری جس سے وہ جاہل کی جہالت کا سدباب کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بحار الانوار ہے اور جلد نمبر 75 اور پیج نمبر ہے 437۔ اب اگلی حدیث پہ آ جائیں، یہ ہے 14341، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ 3 برائیاں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 1، اللہ کا شریک قرار دینا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی۔ نمبر 3، میدان جہاد سے فرار۔ یہ رسول اکرم کی حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 43824 اور 43937 ہے۔ 14346 جس نے اپنی زبان 14342 ہے، جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی گویا اس نے کوئی عمل سر انجام نہیں دیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار، جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 85۔ 14343 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بصرہ کے صوفی عباد بن کثیر سے فرمایا، اللہ تجھے سمجھے اے عباد، تجھے اس بات نے دھوکہ دیا ہے کہ تیرا شکم اور تیری شرمگاہ پاکیزہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جب کہو درست بات کہو تو اللہ تمہاری کارگزاریوں کو درست فرمائے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ اور یاد رکھو کہ خداوند عالم اس وقت تک تمہارا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم عدل و انصاف کی بات نہیں کرو گے۔ فروع کافی، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 107۔ 14344 جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے اف کہتا ہے تو وہ اس کی محبت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، پھر جب اس سے کہتا ہے کہ تو میرا دشمن ہے تو ان میں سے ایک نے گویا دوسرے کو کافر بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل اس وجہ سے بھی قبول نہیں کرتا کہ وہ کسی مومن کو ملامت کرے،
خواہ اس کی خیر خواہی کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ کسی مومن کا عمل اس وجہ سے بھی اللہ قبول نہیں کرتا کہ وہ کسی دوسرے مومن کی برائی اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو، اور اگر لوگ اللہ کی طرف سے رد ہوتے ہوئے اعمال کو دیکھیں تو کہنے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل قبول نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، فروع کافی، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 365، 14345 پہ حدیث کا ترجمہ۔ قرآن حکیم میں اللہ کے ان اٹل اصولوں میں سے کہ جن پہ وہ جزا و سزا دیتا ہے اور راضی و ناراض ہوتا ہے، یہ چیز ہے کسی بندے کو چاہے وہ جو جتن بھی کر ڈالے، دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ذرہ بھر فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب کہ وہ ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت سے توبہ کیے بغیر مر جائے۔ ایک فرائض عبادت میں کسی کو اس اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو، یا کسی کو ہلاک کر کے اپنے غضب کو ٹھنڈا کیا ہو، یا دوسرے کے عمل پر عیب لگایا ہو، یا دین میں بدعتیں ڈال کر لوگوں سے اپنا مقصد پورا کیا ہو، یا لوگوں سے دو رخی چال چلتا ہو، یا دو زبانوں سے لوگوں سے گفتگو کرتا ہو۔ اس بات کو سمجھو، اس لیے کہ ایک نظیر دوسری نظیر کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 153، 14346۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف سے اپنی اس اطاعت کو قبول نہیں فرماتا جہاں اس کی نافرمانی پر اصرار کیا جاتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کافی کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 288، 14347۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو اپنے مومن بھائی کے متعلق سوء ظن رکھتا ہو۔ 14348۔ شک و انکار کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، کافی کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 400 اور حدیث نمبر 7۔ 14349۔ جب تک کسی عمل میں یقین اور پرہیزگاری نہ ہو اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم۔ قول مؤلف اگر ملاحظہ کرنا ہو تو ریا، اور اس کا باب ہے ریاکاری کا عمل قبول نہیں ہوتا، اور ایک اور ہے نماز، اور اس کا باب ہے کہ نماز کی قبولیت سے مانے امور، اور باب ان لوگوں کی نماز قبول نہیں۔ عبادت، اور اس کا باب ہے قبول نہ ہونے والی عبادت۔ خرچ کرنا میں جو باب ہے، جن کا راہ خدا میں خرچ کرنا قبول نہیں، اور صدقہ میں جو باب ہے وہ ہے اپنے صدقات احسان جتا کر اور اذیتیں دے کر باطل نہ کرو۔ اب آ جائیں اگلے موضوع کی طرف کہ جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ یہ عنوان ہے 2948، اس کا نمبر ہے اس عنوان کا، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 14350۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی ایک نماز کو قبول فرما لے اسے عذاب نہیں دے گا، اور جس کی ایک نیکی قبول فرما لے اسے بھی عذاب نہیں دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، فروع کافی، جلد 3، صفحہ نمبر 266۔ 14351 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی صرف ایک نیکی قبول فرما لے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، تنبیہ الخواطر، صفحہ نمبر 331۔ 14352 پر جو ترجمہ ہے وہ ہے کتاب الغارات میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک صحابی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ کب تک صدقہ دیے جائیں گے، بس کیوں نہیں کرتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا صرف ایک فریضہ قبول فرما لیا ہے تو میں بس کر دوں، لیکن خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ اس نے مجھ سے کوئی چیز قبول فرمائی ہے یا نہیں۔ الغارات، صفحہ نمبر 90 اور صفحہ نمبر 91، یعنی 90 اور 91۔ قول مؤلف اگر ملاحظہ کرنا ہو تو نماز، اور اس کا باب ہے جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے دل میں دنیا کا خیال نہ لائے۔
اب ہم اس پارٹ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 43 پر ہم نے کہ شروع میں ہم نے اس کا اختتام کیا، انشاءاللہ یہیں سے ہم صفحہ نمبر 43 سے اگلے موضوع کا انتخاب کریں گے۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جاری و ساری ہے۔